رزق کا اگر کسی کو پرابلم ہے، بزنس میں، جاب میں کوئی مسئلہ ہے، رزق کا، کئی شادی نہیں ہو رہی، لڑکی ہے یا لڑکا، رشتہ نہیں آ رہا، تو رشتے کے لیے بہت اچھی، شادی کے لیے بہت اچھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ عزیزان محترم، بہت بڑی رات، شب 15 شعبان، ولادت باسعادت ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج و شریف کی رات ہے۔ It's a really big night, big night۔ یہ 15-20 منٹ کا میرا یہ میسیج 15 شعبان کو what to do on 14th شعبان، یہ میری ٹاپک ہے۔ what to do on 14th شعبان ایو، شب 15 کو ہم کو کیا کرنا چاہیے، یہ رات کیا ہے۔ دوستو، اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے یہ پردے ہٹ جائے نا تو ہم کو پتا چلے کہ یہ رات کتنی رحمت کی رات ہے۔ یہ شعبان کا آخری حصہ ہے، یعنی پہلی شعبان کو میری شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت، 3 کو مولا حسین، 4 کو مولا عباس، 5 کو امام زین العابدین علیہ السلام، 6 کو شہزادی علی اکبر اور 7 کو شہزادہ قاسم ابن حسن ابن علی ابن ابی طالب اسلام۔ اس کے بعد اب یہ 15 آئی، اب 15 سے رمضان تک کوئی ایسی امپورٹنٹ نائٹس نہیں ہے۔ جیسے اب یہ پیک ہے، یہ اس سال کا 1441 ہجرہ 2021 کا یہ میرا کلپ ہے کہ واٹ ٹو ڈو آن 14th شعبان۔ اس کو ایزی مت لو۔ 15 شعبان کی رات، شب برات بھی جس کو بولتے ہیں، برات یعنی الگ کرنا۔ یہ رات کئی چیزوں سے الگ ہونا ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے برات کرنا ہے، مرحومین کو وادی برود سے نکال کے وادی السلام میں لے کے جانا ہے، اپنے حالات کو صحیح کرنا ہے، پریشانیوں کو دور کروانا ہے، سارا آپ کا سال کا یہ اس امام کی ولادت کی رات ہے، اس امام کی ولادت کی رات ہے کہ جس کے ذریعے ہم اللہ کے پاس جائیں گے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول کی حدیث کے من ماتا ولم یعرف امام زمانے ماتا میتۃ الجاہلیہ، کہ جو مر جائے اور اپنے امام کی معرفت کو حاصل نہ کرے وہ جہالت کی موت مرے گا۔ اس امام کی ولادت کی رات ہے۔ اس رات کی کئی امپورٹنس ہے۔ میں صرف آپ کو پہلے میں کچھ اعمال بتاؤں گا، لیکن پلیز غور سے سنو اینڈ ٹرائی ٹو ڈو۔ اگر تم کرو گے تو تمہاری زندگی بدلے گی۔ 1 سال کے بعد یہ رات آنے والی ہے، 1 سال کے بعد۔ سب سے پہلے اس رات میں غسل ضرور کرنا۔ شب لگنے کے بعد، مغرب کے بعد آپ غسل کریں، نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں نیمِ شعبان کے قربتاً اللہ۔ پھر نیت کرو کہ میں غسل کرتا ہوں، میرے امام کی سلامتی کی دعا کروں گا اللہ کے پاس قربتاً اللہ۔ میں غسل کرتا ہوں یا کرتی ہوں، ظہور امام کی دعا کروں گی یا کروں گا اللہ کی بارگاہ میں آج، اس لیے کہ 15 شعبان ایک روایت سے ظہور امام کی روایت، ظہور امام کی ڈیٹ ہے۔ 4 جو ڈیٹس ہیں جو معصومین سے ہمارے پاس آئے، علماء نے جس کو لکھا، جس میں عاشورے کا دن ہے، 15 شعبان ہے، 25 ذیقعدہ 25 ذیقعد ہے کہ جس دن زمین بچھائی گئی تھی، اور شب قدر ماہ رمضان 19 ہوگی، 21 ہوگی یا 23۔ یہ 4 ڈیٹس میں یہ پہلی ڈیٹ آ رہی ہے اس سال 1441 ہجرہ کا، عاشورے کے بعد یہ پہلی ڈیٹ، سیکنڈ ڈیٹ آ رہی جو ظہور امام کی تاریخ ہے۔ اس رات میں ہم کو آج کی رات امام کی ظہور کی بھی دعا کرنا ہے کہ کل میرا مولا ظہور کر جائے انشاءاللہ۔ اس لیے کہ یہ مت بولو کہ یار اتنے زمانے سے کر رہے اور ظہور نہیں ہو رہا، یہ بدنصیبی ہے ہماری دعاؤں میں اثر نہیں، ہم دل سے نہیں پکار رہے۔ یہ کبھی نہیں بولنا، یہ بلکہ کوشش کرنا، دعا کرنا، گریہ کرنا، الا متا ہارو فی کا یا مولا بولنا، تڑپ تڑپ کے رونا کہ مولا کب، مولا اگر آپ نہیں آئیں گے تو کب۔ ہر پاسبلٹی ہے، چانسز ہے کہ کل صبح میرا مولا آ جائے، اس لیے کہ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ وہ سارے سائنس آف ری اپیرنس آف امام کو ہٹا کر کل چاہے تو وہ کل اس وقت ظہور کرا سکتا۔ ہم اس اللہ کو مانتے ہیں جو قادر مطلق ہے۔ ہمارا پروردگار مجبور نہیں، یہ یہودیت اور عیسائیت کا تصور ہے، یہ اسلام کا تصور نہیں ہے۔ اللہ قادر مطلق ہے۔ تو بہرحال یہ نیت کرو، اور یہ نیت کرو کہ میں آج غسل کرتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کروں گا، اپنی حاجات کو پیش کروں گا اور مرحومین کی مغفرت کے لیے دعا کروں۔ میں زیادہ لمبے غسل نہیں بتا رہا، 4 یا 5 ضرور کرو، اس سے تمہارے گناہ معاف ہوں گے۔ گناہوں کی معافی کے لیے بھی غسل کر سکتے ہیں آپ کہ اللہ کی بارگاہ میں آج کی رات میں دعا کروں گا کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ نیت کے ساتھ بھی کر، اس لیے کہ گناہ معاف ہوں گے تو رحمت آئے گی، جہاں گناہ معاف ہوں گے وہاں پہ اللہ کی بلیسنگ آ جائے گی۔ تو غسل سے آپ اعمال شروع کریں۔ اس کے بعد پہلا جب آپ مصلی پہ جائیں گے تو جو پہلی نماز پڑھیں گے، فرسٹ نماز، میں جتنے اعمال بتا رہا یہ کوئی واجب نہیں ہے،
प्लीज, ये कोई वाजिब अमाल नहीं है, अगर करे तो आपका फायदा, नहीं करे तो आपका नुकसान, और कुछ नहीं। इसलिए कि 1 साल के बाद ये रात आने वाली है। पहली जो नमाज पढ़ेंगे वो 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ेंगे अल्लाह की बारगाह में। क्यों करेंगे शुक्र की नमाज, क्यों पढ़ेंगे? इसलिए शुक्र की नमाज पढ़ेंगे कि अल्लाह ने तुमको ये रात दी, तुम सेहत के साथ हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर सकते, और अल्लाह ने तुमको इस काबिल किया कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इस रात में अल्लाह की बारगाह में दुआ करो, तो उसकी नेमतों का शुक्र, उसने सेहत दी, हेल्थ दी, और तुमको सुकून दिया कि जिसकी वजह से तुमको ये तौफीक दी कि तुम मुसल्ले पे आ सके। ये दुआ जरूर करना कि 2 रकात शुक्र की नमाज पढ़ो, बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को उठा के दुआ करो कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको इस काबिल किया कि आज की रात में तेरी इबादत कर सको। 2 रकात शुक्र की नमाज। उसके बाद 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना की, आज की रात नमाज जरूर पढ़ना। आप रोज पढ़ते हैं लेकिन आज नियत करना कि मैं 2 रकात सलामती है इमाम ज़माना, नीमे शाबान मौला की बर्थडे नाइट है, उसमें पढ़ना। 2 रकात सलामती इमाम की नमाज पढ़ो। जो अमाल है किताबों में वो अमाल मैं नहीं बता रहा, जो नीमे शाबान की नमाज है वो मैं नहीं बता रहा, मैं वो अमाल बता रहा जो आम तौर पे किताबों में नहीं है, जो उलमा कहते हैं वो बता रहा। तीसरी नमाज आप पढ़ेंगे आज की रात, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज, जो हाजत की नमाज है, जो मस्जिद जमकरान में, मस्जिद सहला में और सरदार मुकद्दस में पढ़ी जाती है। ये नमाज 3 चीजों के लिए बहुत फायदा है। खुदा ना खास्ता किसी को हार्ट का मसला है, आर्टरीज ब्लॉक है, तो ये नमाज रोज पढ़े, तुम्हारे आर्टरीज खुल जाएंगे इंशाल्लाह। दूसरा, रिस्क का अगर किसी को प्रॉब्लम है, बिजनेस में, जॉब में कोई मसला है रिस्क का, तो इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन वाली नमाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी नमाज है रिस्क के लिए। तीसरी चीज, ये नमाज अगर कहीं शादी नहीं हो रही, लड़की है या लड़का, रिश्ता नहीं आ रहा, तो रिश्ते के लिए बहुत अच्छी, शादी के लिए 40 दिन पढ़ो ये नमाज, तुम्हारे घर पर रिश्ता आएगा। उसके बाद 1000 फायदे हैं, लेकिन इस नमाज का पढ़ना कैसे? नियत करना कि मैं नमाज पढ़ती हूं या पढ़ता हूं। 2 रकात हाजत की इमाम ज़माना से नीमे शाबान, नियत करना नीमे शाबान की कुर्बत है। वो पता है कि जब आप अलहम्द के सूरह में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम मालिक यौमिद्दीन, इय्याका नअब्दु व इय्याका नस्तईन 100 टाइम्स पढ़े, फिर इहदिना सिरातल मुस्तकीम बोल के सूरह को कंप्लीट करो, फिर सूरह कुल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद 7 टाइम्स पढ़ना, 1 दफा नहीं 7 दफा। फिर रुकू में जाओ, रुकू में जाके सुबहाना रब्बियल अज़ीम व बिहम्दे 7 मरतबा, फिर सजदे में जाओ, दोनों सजदों में सुबहाना रब्बियल आला व बिहम्दे 7 टाइम्स पढ़ना। एग्जैक्टली दूसरी रकअत भी ऐसी पढ़ो खुनूत के साथ। नमाज कंप्लीट होने के बाद बीवी की तस्बीह पढ़ो, फिर अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियकल हुज्जत इब्नुल हसन वाली दुआ करो, मौला की सलामती, हाथों को उठा के दुआ करो, नीमे शाबान का वास्ता। 3 नमाजें हो गई। 3 नमाजों के बाद 2 रकात ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज। क्यों ज़ियारत इमाम हुसैन की नमाज उस दिन इंपॉर्टेंट है, अब आप सुनो कि ये रिवायत छठे इमाम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, ये रिवायत छठे इमाम से है कि इमाम ने अपने चाहने वालों से कहा कि क्या, तो प्लीज गौर से सुनना, क्या तुम लोग आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, आज की रात की इंपॉर्टेंस देखो, कितनी बड़ी इंपॉर्टेंस है ज़ियारत इमाम हुसैन। इमाम इरशाद फरमाते हैं कि आज अपने चाहने वालों से कि क्या तुम लोग नबी आदम से लेके खातम तक, मेरे जद तक 1,24,000 नाम गिनने बैठे, हमको नाम भी नहीं मालूम, 1,24,000 नबियों से, रसूलों से, उलिल अज़्म पैगंबरों से और मेरे जद से हाथ मिलाना चाहते हो, शेक हैंड करना चाहते हो, मुसाफा करना चाहते हो? लोग तो एकदम चौंक गए, चौंक के कहने लगे मौला ये कैसे पॉसिबल है कि नबी आदम 18-20 हजार साल, 18,000 ईयर्स पहले नबी आदम आए, और पूरे नबी का तो मालूम ही नहीं, जिसमें 4 उलिल अज़्म पैगंबर, जनाब नूह, जनाब इब्राहिम, जनाब मूसा, जनाब ईसा, 313 रसूल, और हमारे रसूल से, सरकार से, कि क्या तुम लोग 1,24,000 नबियों से, जिसमें 4 उलिल अज़्म और मेरे जद हाथ मिलाओगे, मुसाफा करोगे, शेक हैंड करना चाहते हो? लोगों ने कहा मौला क्या ये पॉसिबल है, क्या ये पॉसिबल है? इमाम ने कहा हाँ पॉसिबल है। का कैसे? का नीमे शाबान में ये 1,24,000 नबी, 4 उलिल अज़्म पैगंबर, मेरे जद, ये लोग सब ज़ियारतें, मेरे जद की ज़ियारत, मौला हुसैन की ज़ियारत को, क्या अज़मत है, क्या अज़मत है, क्या अज़मत। इसीलिए आज नीमे शाबान की मखसूसियत करबला की अल्लाह हमको नसीब करे इंशाअल्लाह। 3 मखसूसियत करबला मौला की, रोज़े अरफा, नीमे शाबान और 40। हर दिन मखसूसियत जब जाए, अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी फिद दुनिया ज़ियारतल हुसैन व फिल आखिरत शफ़ाअतल हुसैन। तो कब मुसाफा करना चाहते हो? तो क्या सारे के सारे मौला हुसैन की ज़ियारत के लिए नीमे शाबान में आते हैं। शेख अब्बास खुमी ने मफाती में भी लिखा, नीमे शाबान के अमाल में देखो। तो क्या जो ज़ियारत मेरे जद की ज़ियारत को जाएगा बमारिफत,
تو اس سے سارے نبی ہاتھ ملائیں گے. اللہ اکبر. آپ امیجن کرو سرکار سے اگر میرا مصافحہ کر لوں تو میرا جسم پاک ہو جائے, میری زندگی پاک ہو جائے, میری پریشانیاں دور جائے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے. اب سوچو کتنا ثواب ہے, کتنا ثواب ہے. اس کے بعد راوی نے کہا مولا لیکن ہر آدمی کو تو پاسبل نہیں, حالات بدل جائے, حالات تنگ ہو جیسے آج کل کے حالات. مولا کیسا ہوئیں گے زیارت کو؟ کرم پروردگار اور کرم مولا حسین. مولا نے کہا گھبراؤ مت, اگر نہیں جا سکتے زیارت کو میرے جد کی نیمہ شعبان کو تو اپنے اپنے گھروں سے پڑھو زیارت, اپنی جگہ پہ کھڑے رہ کے نیت کرو گے نیمہ شعبان کی زیارت امام حسین میں پڑھتا ہوں قربۃ اللہ. تو کہا وہی اجر ملے گا جو زیارت امام حسین نیمہ ذریعہ مبارک کے پاس جا کے پڑھو. اللہ ہم کو ذریعہ مبارک کے پاس پڑھنا نصیب کرے انشاءاللہ آج کی رات. تو اب اپنے اپنے گھروں سے پڑھے تو کتنا بڑا ثواب ہے. یو کین امیجن, یو کین ایک سال میں بار بار اس پہ سٹریس کر رہا کہ پلیز لسن واٹ آئی ایم سیئنگ, لسن واٹ آئی ایم سیئنگ. یہ آپ کے بینیفٹ کی چیز ہے, آپ کے فائدے کی چیز کہ 14 شعبان یہ جاگنے کی رات نہیں, یہ کریکرز کو اڑانے کی رات نہیں, ادھر سے ادھر گھومنے کی رات نہیں, تمہاری ڈیسٹینی کو بدلنے کی رات آئی ہے. یو کین چینج یور ڈیسٹینی, یو کین چینج یور ڈیسٹینی اگر تم یہاں سے پرے کرو گے, معرفت کے ساتھ پرے کرو گے, زیارت امام حسین پڑھو گے. یہ اتنی بڑی رات ہے. آپ پڑھ کے دیکھو لاسٹ ایئر جس کو جب میں نے بتایا تھا, الحمدللہ الحمدللہ, یہ اللہ کا شکر ہے کہ کتنے یوتھ کی لڑکیوں کی شادی نہیں ہو رہی تھی, کتنے پرابلمز تھے, بیمار تھے, رزق کے پرابلم تھے, انہوں نے کیا یہ اعمال اور ان کے حالات بدل گئے. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. یہ کرم پروردگار ان کے اوپر ہو گیا, رب العالمین کا کرم ہو گیا. یہ کرم کی رات, یہ رحم کی رات ہے. پلیز what I'm saying listen. اب اس کے بعد ایک اور نماز بتاؤں گا جو تمہاری 100% ڈیسٹینی کو بدلے گی انشاءاللہ. ایک سالات پڑھ لے محمد وآل محمد پر. اس کے بعد زیارت امام حسین پڑھنا. جو دوسرے اعمال ہیں وہ ضرور کرو, کثرت سے صلوات پڑھو, کثرت سے صلوات پڑھنا. اس کے بعد صلوات پڑھ لیے کثرت سے, رات بھر صلوات. اور کل یہ تم سارے اعمال کر رہے, 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اعمال کر رہے, اس کے بعد بیٹھ کے اگر تم گوسپ کرو تو سارے عمل خراب. وہ بیٹنگ تو کرنا ہی نہیں ہے اس دن کہ وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا. نو, اگر کوئی کر بھی رہا تو اس کو بولو بھائی پلیز لیو اس ٹوڈے, لیو اس ٹوڈے. ہاتھ جوڑ کے بولو آپ مجھے چھوڑ دو. نہ کوئی واٹس ایپ چیک کرو, نہ کوئی فیس بک چیک کر کے بولو ان کی نیوز لو. صرف ہم ہونا اور ہمارے پروردگار کی بارگاہ ہونا, اور کچھ نہیں. اس کے بعد دیکھو ہاؤ یو ول چینج یور ڈیسٹینی. یہ اس کے بعد اب وہ نماز میں آپ کو دے رہا کہ جس نماز کے بارے میں موسٹ ریکمینڈڈ نماز, یہ نماز عام طور پہ مسجدوں میں نہیں پڑھائی جاتی. پڑھاتے ہوں گے کسی مسجد میں لیکن عام طور پہ بولا نہیں پڑھائی جاتی. الحمدللہ الحمدللہ دنیا میں جہاں بھی میں اعمال کراتا ہوں, آج کئی سال سے میں یہ اعمال کروا رہا ہوں الحمدللہ, لاس اینجلس سے لے کے آپ دنیا کے ہر حصے میں الحمدللہ. شکر ہے پروردگار. کون سی نماز؟ یہ وہ نماز ہے دوستو کہ جس کے بارے میں سرکار کا ارشاد ہے اللہ کے رسول کہ اگر ستاروں کے مانند سٹارز جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی, یا ڈراپس آف واٹر جو کاؤنٹلیس ہے اتنے بھی حاجات ہوں گے تو پورے ہوں گے. آپ بولیں گے ایسی کیسی دعا نماز ہے؟ یہ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری. اتنی بڑی بات بول رہا, اس سے زیادہ کیا بول رہا؟ موسٹ ریکمینڈڈ نماز ان فقہ جعفری, اس سے زیادہ ریکمینڈڈ نماز نہیں ہے. اور یہ نماز انہوں نے یہ تحفہ دیا جو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین کا مصداق ہے, کائنات کا مالک ہے, اول عقل اول عدد ہے, اول نور ہے, جس کا ارشاد ہے کہ انا و علی من نور واحد, میں علی ایک ہی نور کے 2 حصے ہیں. وہ رسول کہ جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں, جو سردار انبیاء ہے, شافی روز محشر ہے, وہ اللہ کا رسول. کب کہہ رہا تھا یہ؟ اب اس کا واقعہ سن لیں. جناب اس نماز کا نام ہے نماز جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام. جناب ابو طالب کے 4 بیٹے تھے. سب سے بڑے بیٹے کا نام طالب ہے جس سے آپ ابو طالب کہلائے. دوسرے بیٹے کا نام جناب عقیل ابن ابو طالب ہے جو جناب مسلم ابن عقیل کے والد ہے. تیسرے جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام ہے جن کی یہ نماز ہے, جو شہزادی زینب اور شہزادی ام کلثوم سلام اللہ علیہا کے فادر ان لا. آپ کے بڑے بیٹے جناب عبداللہ ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی زینب کے شوہر تھے, اور جناب محمد ابن جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام شہزادی ام کلثوم کے شوہر تھے. یہ مولا کے بڑے بھائی بھی ہیں, ایلڈر بردر بھی ہیں, اور سمدی بھی ہے. فرسٹ کزن کے اپنے سگے چچازاد بھائی سے شہزادیوں کی شادی کی تھی, اور چوتھے فرزند جو ہے وہ میرا مولا. 4 بیٹے تھے, 3 بیٹیاں تھیں جناب فاطمہ بنت اسد کے ساتھ جناب ابو طالب کو. یہ تیسرے بیٹے جناب جعفر طیار, جب اسلام نیا آیا تھا مکے میں, 5 سال کا اسلام ہوا تھا, کافر اور مشرکین کا ظلم بڑا,
جس میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ولید، خالد، ابو سفیان، یہ ظالمین کا ظلم جب بڑھا تو اللہ کے رسول نے 70 مسلمز کو جناب جعفر طیار ابن ابو طالب علیہ السلام کے ساتھ مکے سے ہجرت کروا کے افریقہ بھیج دیا تھا. آج جو افریقہ میں پورا اسلام ہے وہ جناب جعفر طیار کی وجہ سے، ابن ابو طالب علیہ السلام کی وجہ سے. اور وہاں پہ جناب جعفر طیار 14 ایئرز یا 15 ایئرز رہے. 14 ایئرز یا 15 ایئرز تک، 14-15 سال تک جناب جعفر طیار افریقہ میں رہے. یہاں سے پیغامات جاتے تھے، وہاں پہ وہ تبلیغ کرتے تھے. نماز کا حکم آیا، نماز بتائی. روزے کا حکم آیا، روزہ بتایا. بھرا جب جناب جعفر طیار گئے تھے، اسلام مکے میں تھا، اور جب وہ واپس آئے تو اسلام مدینے میں تھا. میں اس کو شارٹ کروں. مدینے میں آئے اس وقت واپس آئے کہ جبکہ اسلام کی 4 جنگ کمپلیٹ ہو گئی تھی. یعنی فرسٹ اسلامک بیٹل بدر، سیکنڈ احد، تھرڈ خندق. 4 جو بیٹل تھی اسلامک، جو خیبر کے نام سے مشہور ہے، جو مدینہ منورہ سے 170 میل کے فاصلے کے اوپر یہ خیبر آج بھی ہے، وہ فورٹ آج بھی ہے. تو اسلامی کا جب جناب جعفر طیار مدینہ منورہ واپس آئے، اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے انشاءاللہ. تو جب واپس آئے، ایک صلوات پڑھے مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب واپس آئے تو پتا چلا کہ اللہ کا رسول لشکر کو لے کے خیبر گیا ہوا ہے. تھوڑی دن ریسٹ کر کے جناب جعفر طیار all the way he traveled from مدینہ منورہ to خیبر. اب سنا، look at me. جب خیبر پہنچے تو وہ وقت تھا کہ 40 دن کی شکست کے بعد، ان 40 دن کی شکست کے بعد وہ 40th ڈے تھا کہ جب میرا مولا خیبر کو فتح کر کے قلعہ خیبر کو فتح کیا، مرحب کو 2 حصوں میں بدلا، اور مرحب کا سر، میری طرف دیکھو، مرحب کا سر ایک ہاتھ میں تھا امام کے، دوسرے ہاتھ میں ذوالفقار تھی. میرا مولا خیبر سے ٹورڈز رسول سرکار اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف آ رہے تھے. ادھر سے جناب جعفر طیار خیبر پہنچے تو دونوں بھائیوں کی ملاقات ہوئی آفٹر آلموسٹ 13-14 ایئرس. جعفر طیار بڑے بھائی ہے، مولا میرا چھوٹا ہے، دونوں ایک دوسرے کو حق کیا. اس کے بعد جناب میرا مولا اور جناب جعفر طیار دونوں اللہ کے رسول کے خیمے کی طرف چلے. اللہ کا رسول انتظار کر رہا میرے مولا کا، لیکن جانتے کہ جعفر بھی ساتھ آنے والے. اب میری طرف دیکھو، لکٹ میں جیسے ہی دونوں بھائی خیمے میں انٹر ہوئے، کیمپ میں اللہ کے رسول کے، سرکار کھڑے ہو گئے. 40 دن کے بعد جنگ فتح، اتنی عظیم جنگ فتح ہوئی تھی. مولا کو زور سے حق کیا، بھائی کو پیار کیا، اس کے بعد جناب جعفر طیار کو حق کیا. اور اللہ کا رسول بھی 13-14 سال کے بعد جناب جعفر طیار سے ملاقات کر رہا تھا. حق کیا، حق کر کے اپنے دونوں ہاتھ جناب جعفر کے شولڈر پہ رکھے، رکھ کے کہا، پلیز جملے غور سے سننا، کہ جعفر میں کس کی خوشی بناؤں، تمہاری واپسی کی یا خیبر کی فتح کی؟ اب آپ اندازہ لگاؤ کہ جنگ خیبر کی فتح کو، کامیابی کو، وکٹری کو لے کے جا کے جناب جعفر طیار کی واپسی سے اللہ کے رسول نے ملا. کہا کس کی خوشی بناؤ، خیبر کی فتح کی بناؤ یا تمہاری واپسی کی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے جناب جعفر طیار کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا، جعفر میں تم کو وہ تحفہ دے رہا جو نبی آدم، پلیز جعفر، وہ تحفہ، وہ گفٹ تم کو دے رہا جو نبی آدم سے لے کے عیسیٰ نبی تک اللہ نے کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ نہیں دیا. اللہ نے نبی آدم سے لے کے جناب عیسیٰ تک کسی نبی کی امت کو یہ گفٹ، یہ تحفہ نہیں دیا جو میری امت کو تمہاری طرف سے دے رہا. جو شخص یہ 4 رکعت نماز پڑھے گا، اگر اس کی حاجات ستاروں کے مانند ہوگی، ڈراپس آف واٹر کے مانند ہوگی، تو اللہ آج کی رات اس کی دعاؤں کو پورا کرے گا. یہ اتنا بڑا گولڈن گفٹ ہے، گولڈن گفٹ. آج کی رات یہ نماز کیسے پڑھنا، تحفۃ اللہ میں اس کا طریقہ دیکھ لو. میں اس پہ نہیں بتا رہا، میں تو انشاءاللہ یہ اعمال لاس اینجلس میں بھی لائیو کر رہا، لاس اینجلس امام بارگاہ زینبیہ کے لیے، الاسر کے لیے، اور پالیتانہ گجرات کے لیے میرے لائیو آئیں گے پروگرامز یہ. لیکن آپ تحفۃ اللہ میں دیکھ کے آرام سے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھنا، ڈونٹ مس دس پریئر، اوکے. آج کی رات کی یہ مخصوص اعمال میں سے یہ اعمال ہے کہ میں چاہتا کہ جو بھی میرا یہ کلپ سن رہا کہ وہ اعمال کرے، اس کی جتنی تمہاری حاجات ہیں زمانے کے امام کے صدقے سے، مولا 14 معصومین کے صدقے سے تمہاری حاجات پوری ہو انشاءاللہ. تم مسلح سے اٹھو گے نہیں، اگین اینڈ اگین آئی ایم ٹیلنگ یو دی سیم تھنگ، تم مسلح سے اٹھو گے نہیں، تمہاری حاجات پوری ہو. if you do it properly، ہر چیز کو چھوڑ کے. اس کے بعد آج کی رات گفٹ دینا ہے معصومین کو. یہ سب چیزیں ہوں گے. 2 رکعت اب مرحومین کے لیے نماز پڑھو. یہ نماز پڑھ کے میں مرحومین کے لیے دعا کر سکتا کہ تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن
انٹائر تمہاری فیملی، انٹائر شیعہ کمیونٹی، ان سب کے لیے 2 نمازیں پڑھو مغفرت. ایک نماز مغفرت والدین، نماز مغفرت والدین قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں 1 علم اور 1 مرتبہ سورہ قل هو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد. دوسری رکعت میں 1 علم اور دوسری سورہ انا اعطیناک الکوثر. بالکل فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھو، بیوی کی تسبیح پڑھو، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ نماز تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، پورا انٹائر تمہارا خاندان، سب کے لیے بہترین.